السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 15، 16، 17 تین آیات مقدسہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ جو درس میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ کائنات پہ غور و فکر کے اعتبار سے تھی کہ اے انسان جو اس وقت دنیا میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے، ہر اعتبار سے اللہ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی اس پر رٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ بڑا جلد باز ہے۔ اس لیے آپ غور و فکر کرو تو صرف اللہ رب العزت کی وہ مرکزی نعمتیں جن کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، ہماری زندگی منسلک ہے، شب و روز منسلک ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا شیڈول بناتے ہیں، زندگی کے جتنے بھی امور ہیں، امور کار وہ ترتیب دیتے ہیں، مثلا رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ تو یہ سارا جو مرکزی سسٹم ہے، اسی کو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی زیب نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی سچی جماعت جو انبیاء کی شکل میں ہے، پھر انبیاء کے بعد اب اللہ رب العزت کی سچی جماعت حزب اللہ کی شکل میں ہے، ہمیں کبھی بھی کسی مرحلے میں یہ اختیار اور اجازت نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ پھر انسانی نظم و ضبط کے تحت، تدبیری نظام کے تحت اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا عمل رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو جبر کے ذریعے سے سزا نہیں دیتے۔ یعنی کہ اللہ حالانکہ چاہیں تو جو اللہ کہیں گے وہ سچ ہے، خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ہم 1% بھی تصور نہیں کر سکتے کہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، وہ اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اس کو پڑھو، اقرا کتابک، یہ جو آپ کی کتاب ہے، اعمال نامہ ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی عظیم ہستی اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے،
پھر جزا و سزا کا ایک سسٹم رکھا ہے، پھر ایسا اعمال نامہ کتاب نامہ تیار ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حقائق کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر جزا اور سزا ہوگی۔ تو پھر اس خدا کو کیسے ہم نظر انداز کریں؟ اس لیے آج پہلی آیت مقدسہ میں فرمایا، یاد رکھو من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ اگر آپ اس سچی رہنمائی کو حاصل کر کے حزب اللہ کا ساتھ دیں گے، اللہ رب العزت کی رٹ کو تسلیم کر کے سوسائٹی میں قائم کریں گے تو فائدہ تمہارا ہے۔ جس نے رہنمائی حاصل کی اسی کو اس کا فائدہ ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، حزب اللہ کے انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ خود ہی گمراہ ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی انسان کا بوجھ دوسرے انسان پر ڈالا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے، حتیٰ نبعث رسولا، کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں، رسول بھیج کے رہنمائی دی ہے، اور کسی کو وما کننا معذبین، اللہ عذاب بھی نہیں دینا چاہتے۔ دیکھیے مسلسل ہم دروس میں یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے رہنمائی لے رہے ہیں، ہر دور میں اللہ نے ہمیں پراپر رہنمائی دی انبیاء کے ذریعے سے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام ہیں ان کے ذریعے سے، پھر اولیاء اعظام ہیں، تابعین، تبع تابعین، مجددین اعظام، اور آج بھی اس دور میں بھی علماء حق ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، مجددین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بھی سچی جماعتیں موجود ہیں، اور ان سچی جماعتوں کا اگر تجزیہ کرنا ہے تو انبیاء کی تاریخ کو مطالعہ کر لیں، صحابہ کا مطالعہ کر لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کسی پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ پہلے رسول بھیجتے ہیں اور رسول بھیج کر مکمل رہنمائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہاں کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آئے، ظلم کے نظام کو ختم نہ کرنا چاہے، بلکہ شیطانی ظالمانہ طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیں، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، جب کسی بھی بستی کے اندر ایک ظالم طبقہ غالب آ جاتا ہے، ظلم کا نظام قائم کر لیتا ہے، وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، اور سیاسی اعتبار سے غلط اور ناجائز اختیارات استعمال کر کے انسانوں کو غلام بنا کر، انسانوں کو محکوم بنا کر ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، حشرات الارض کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے زمین کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، اللہ رب العزت کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، شعور پیدا کیا جائے، اعلیٰ نظریہ اختیار کیا جائے، انبیاء سے وابستہ ہو جائیں، سچی تاریخ سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی جو موجود ہے کتاب مقدس کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، اس کے ساتھ جڑ کر رہنمائی لے کر وقت کے طاغوتی ظالم طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ان کو اٹھا کر اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اور وہاں کے جو عمراء اور بڑے بارسوخ لوگ جو طاغوتی ظالمانہ طاقتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بے شمار مثالیں ہیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں
سمجھائی ہیں اور رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے پہلے جو لوگ گزرے ہیں پہلے زمانے کے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو دور ہے بڑا ابتدائی دور ہے، آغاز کا دور ہے۔ یہاں پر لوگ اللہ کے قریب رہے ہیں، لیکن جب یہاں بت پرستی پیدا ہو گئی، نفس پرستی پیدا ہو گئی اور وقت کے طاغوتی اور شیطانی طاقتوں نے سر اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق 950 سال ان لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بھی تباہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور تفصیلی واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کئی مواقع پر ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی جد و جہد کی، اور پھر جب قوم نے مذاق اڑایا تو انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر اللہ کے حکم سے عذاب آیا اور ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ حالانکہ اللہ رب العزت جتنے بھی یہ گناہ کر رہے ہیں ان کو خبیر جاننے والے ہیں، بصیر دیکھنے والے ہیں، سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی، قوم ثمود آئی، قوم لوط آئی، ان پر اللہ کے عذاب آئے، اور یہ عذاب جتنے بھی آئے ہیں اصل میں عبرت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلسل ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کسی پر عذاب بلا وجہ نازل نہیں کرتے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، پہلے رہنمائی دیتے ہیں، رہنمائی دینے کے بعد جب سوالات اٹھاتے ہیں ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر بھی اگر وہ بات کو نہ سمجھے پھر سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، پھر جب نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت قوموں کو سمجھانے کے لیے مسلسل لائحہ عمل انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور بالآخر جب کوئی قوم انتہائی ضدی ہو جائے، سرکش ہو جائے، ظالم ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے آئیں، رب کہنا شروع کر دیں، اللہ کے مقابلے میں آ کر حزب اللہ اور سچی جماعت کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی جو سچی رہنمائی ہے، دور حاضر میں آج جو اس کے تقاضے بنتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا شعور عطا فرمائے، اس کے لیے جد و جہد اور عمل و کردار کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔